الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ بدھ کو درس حدیث کا ہفتہ وار سلسلہ ہوتا ہے جس میں مشکوٰۃ شریف کی احادیث بیان کی جاتی ہے، اس کی وضاحت کی جاتی ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کا خلاصہ بیان کیا جاتا ہے، اور اپنی زندگیوں میں کس انداز میں ہم ان احادیث پر عمل پیرا ہو کر کامیابی کا راستہ حاصل کر سکتے ہیں، اس کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا کرے اور ہم اسی انداز میں آگے بڑھتے رہیں اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شفاعت ہمارا مقدر ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح اس وقت جو میرے ہاتھ میں کتاب ہے، مشکوٰۃ شریف کے اندر عام طور پر جو جس طرح پہلے بھی میں تفصیل عرض کر چکا ہوں کہ ہر چیپٹر کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ مزید اس میں 3 فصلیں مؤلف نے بیان کی ہیں۔ پہلی فصل میں ان احادیث کو لاتے ہیں کہ جس پر بخاری اور مسلم کا اتفاق ہے، اور وہ احادیث کہلاتی ہیں متفق علیہ، یعنی حدیث کو ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے متفق علیہ، یعنی اس پر امام بخاری اور امام مسلم کا اتفاق۔ یعنی مشکوٰۃ شریف کے کسی بھی چیپٹر کے اندر جو پہلا باب یا پہلی فصل ہے اس میں جو بھی احادیث ہیں عام طور پر وہ حدیثیں ہیں کہ جس میں امام بخاری اور امام مسلم دونوں کا اتفاق ہے، یعنی اس حدیث کو دونوں ہی نے اپنی اپنی کتاب میں بیان کیا، اگرچہ کچھ مختلف الفاظ کے ساتھ، مگر امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے بیان کیا۔ تو پہلی فصل میں ہمیں اس طرح کی احادیث ملتی ہیں۔ دوسری فصل میں ہمیں وہ احادیث ملتی ہیں کہ جس کو یا صرف امام بخاری نے ذکر کیا ہوتا ہے یا صرف امام مسلم نے ذکر کیا ہوتا ہے، یا پھر امام ترمذی نے اس کو اپنی کتاب سنن ترمذی میں بیان کیا ہوتا ہے، یا پھر وہ ابو داؤد کی حدیث ہوتی ہے، تو یہ یا امام احمد نے اس کو بیان کیا ہوتا ہے۔ تو یہ ہمیں دوسری فصل میں عام طور پر وہ احادیث ملتی ہیں جو ہوتی صحاح ستہ کی ہے، مگر صحاح ستہ کی کسی ایک کتاب میں اگر وہ حدیث بیان ہوئی ہے اور وہ اس ٹاپک سے متعلق ہے اور مؤلف یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں اس حدیث کو ذکر کرنا چاہیے اور لوگوں کی زندگی اور آخرت کو، لوگوں کی دنیا اور آخرت کو بدلنے میں یہ کردار ادا کرے گی، تو اس حدیث کو وہاں بیان کرتے ہیں۔ اور جبکہ تیسری جو فصل ہے اس میں امام نسائی کی احادیث کو، ابن ماجہ کی احادیث کو، اگرچہ کہ یہ بھی صحاح ستہ کی کتابوں میں سے ہے، اسے بیان کرتے ہیں۔ تو ابن ماجہ کی احادیث عام طور پر ہوتی ہیں، نسائی کی احادیث ہوتی ہیں، لیکن پہلی فصل کے اندر وہ احادیث ہوتی ہیں کہ جس میں بخاری اور مسلم کا اتفاق ہے، یا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ امام بخاری نے جو حدیث بیان کی وہ بھی پہلی فصل کی بیان کر دی جاتی ہے۔ آج جو ہم جس چیپٹر کی آج ہم ابتدا کر رہے ہیں اس کا نام ہے باب اثبات عذاب القبر۔ عذاب قبر ثابت ہے، عذاب قبر کسی نہ کسی کو ہونا یہ ضروری ہے، یقینی ہے، مسلمان کا اس پر ایمان ہے۔ عذاب قبر کا جو شخص انکار کرے اسے کافر نہیں کہا جا سکتا، لیکن اسے گمراہ اور بددین کہیں گے۔ وہ دین سے دور ہے، گمراہ ہے، بددین ہے، جو عذاب قبر کا سرے سے ہی انکار کر دے کہ جناب قبر میں عذاب ہوتا ہی نہیں ہے۔ وہ کہے جو ہوگا قیامت میں ہوگا، جو ہوگا جنت میں ہوگا یا دوزخ میں ہوگا یا قیامت کے دن ہوگا، مگر قبر میں صرف دفنا دیا جاتا ہے، قبر میں کوئی عذاب نہیں ہوتا، تو ایسا شخص دین سے ناواقف ہے یا گمراہ ہے یا بددین ہے، کیونکہ بہت ساری احادیث ہیں جو عذاب قبر سے متعلق ہیں، اور مشکوٰۃ شریف کے اس باب کے اندر عذاب قبر سے جو متعلق احادیث ہیں وہ حدیثیں مؤلف نے بیان کی۔ عذاب قبر کے انکار کرنے والے کو کافر کیوں نہیں کہا گیا؟ اس لیے کہ کافر اسے کہا جاتا ہے کہ جو نص قطعی کا انکار کرے، اور نص قطعی کیا ہوتی ہے؟ یعنی قرآن پاک کی آیت ہو اور قرآن پاک کی آیت کے اندر جو معنی اور مفہوم ہے وہ انتہائی واضح ہو، جیسے نماز کا حکم ہے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو،
تو اب اگر نماز سے کوئی بھی شخص انکار کرے گا کافر ہو جائے گا. اسی طرح اگر کوئی زکوٰۃ کا انکار کرے گا کافر ہو جائے گا. اسی طریقے سے اگر کوئی رکوع سجود کا انکار کرے گا کافر ہو جائے گا. کہ اس کا حکم قرآن پاک کی آیات کے اندر بڑی صراحت و وضاحت کے ساتھ موجود ہے. یا پھر وہ حکم وہ بات حدیث میں ہو اور وہ حدیث تواتر کے درجے کو پہنچی ہوئی ہو. اب ایسی حدیث کا انکار بھی کفر ہوتا ہے. جیسے اگر کوئی شفاعت کا انکار کر دے کہ کوئی شفاعت نہیں، تو شفاعت کی جو احادیث ہے وہ حد تواتر کو پہنچی ہوئی ہے. اسی طرح اگر کوئی شخص جنت کا انکار کر دے، دوزخ کا انکار کر دے، تو وہ بھی وہ شخص کافر ہو جائے گا. عذاب قبر کا جو مسئلہ ہے اس کی صراحت و وضاحت ہمیں قرآن پاک کی آیات میں اس انداز میں نہیں ملتی جس طرح دیگر احکامات کی ملتی ہیں. اس وجہ سے عذاب قبر کے منکر کو کافر نہیں کہا جا سکتا. احادیث میں وضاحت ضرور ہے، بہت تفصیلی وضاحت ہے. یہاں تک کہ احادیث میں یہ بھی بیان موجود ہے کہ کس طرح فرشتے آئیں گے، کس طرح سوالات ہوں گے، کیا سوال ہوں گے، کیسا جواب ہوگا، پھر کیا ہوگا. مگر وہ حدیثیں چونکہ حد تواتر کو نہیں پہنچی، لہٰذا اس کے انکار کرنے والے کو کافر نہیں کہا جا سکتا. تو یہاں دیکھیے دین اسلام کی کتنی خوبصورتی ہے کہ ہمارا دین کسی بھی ایسے شخص کو کافر کہنے کی اجازت نہیں دیتا کہ جس کا کفر یقینی نہ ہو، بلکہ کہا جائے گا کہ یہاں خاموشی اختیار کی جائے. ایسے ہی آپ کسی کو کافر نہیں کہہ سکتے. اس کو کافر کہہ سکتے ہیں کہ جب واقعی اس نے ضروریات دین کا انکار کیا ہو یا نص قطعی کا انکار کیا ہو، تب اسے کافر کہا جائے گا. دین اسلام دوسروں کے احترام اور دوسروں کی عزت کا درس دیتا ہے. بہرحال عذاب قبر کا انکار کرنے والا کوئی اچھا آدمی نہیں ہے، اس کی کوئی رسپیکٹ نہیں ہے. گمراہ اور بددین کی بھی کوئی رسپیکٹ نہیں ہوتی اس نے، کیونکہ اس نے نبی پاک علیہ السلام کے فرامین کی گویا کے انکار کیا. مگر چونکہ دین نے اس کو کافر نہیں کہا، لہٰذا ہم بھی اس کو کافر نہیں کہہ سکتے. الفصل الاول، پہلی فصل. عن البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم إذا سئل في القبر يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وفي رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت نزلت في عذاب القبر يقال له من ربك فيقول ربي الله ونبی جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. متفق علیہ. میں آپ کو بھی دکھا سکوں، اگر دکھا سکوں تو میں کوشش کرتا ہوں. صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کچھ حدیث نکالی تو تھی، مگر یہ حدیث آپ کو دکھا سکوں گا یا نہیں. حدیث کا ایک حصہ یہاں لکھا ہوا ہے. عن البراء بن عازب رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: المسلم اذا سئل في القبر يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله فذلك قوله تعالى: يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المسلم اذا سئل في القبر، مسلمان سے جب قبر میں سوال ہوتا ہے یا مسلمان سے جب قبر میں سوال ہوگا، یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، تو وہ گواہی دے گا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایمان والوں کی، کہ ایمان والے بھی قبر میں جائیں گے، ہم نے بھی قبر میں جانا ہے. اور جب ہم قبر میں جائیں گے اور جب ہم سے سوال ہوگا تو اللہ کرے کہ ہمیں پروردگار عز و جل کی پہچان، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی پہچان اور دین کی پہچان عطا ہو، اور ہم یہ کہنے میں کامیاب ہو جائے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. ایمان والے کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو اور اس سے جب سوال ہوتا ہے تو وہ چونکہ اس نے اپنی ساری زندگی ایمان کی حالت میں گزاری اور وقت وصال بھی اس کا ایمان سلامت تھا، اب جب وہ قبر میں پہنچا، قبر میں پہنچنے کے بعد اس کا حافظہ ختم نہیں ہو گیا، اس کا ایمان ختم نہیں ہو گیا. جس شخص نے ایمان کی حالت میں زندگی گزاری اور اب وہ قبر میں پہنچا ہے اور اللہ کے حکم سے اپنا دین اور اپنا ایمان سلامت لے کر قبر میں پہنچا ہے، اور اب اس سے سوال ہوتا ہے من رب کا، تو وہ بے ساختہ پکار اٹھے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے.
اور اس سے سوال ہوگا ما دینک، تو وہ کہے گا دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے. اور اس سے سوال ہوگا کہ ما كنت تقول في حق هذا الرجل، ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہو؟ تو وہ کہے گا هو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو جس شخص نے ایمان کی حالت میں زندگی گزاری، مرتے وقت اس کا ایمان سلامت رہا، اسے قبر میں پہچان مصطفیٰ نصیب ہوگی، اور وہ جب قبر میں جائے گا اور اس سے جب سوالات قبر ہوں گے تو تسلی کے ساتھ جواب دے گا کہ ربی اللہ دینی الاسلام وہذا نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک آیت ذکر فرمائی اور کہا وَيُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آیت اسی موضوع کے متعلق نازل ہوئی ہے کہ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ. اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو قول ثابت پر ثابت رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو قول ثابت کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ ہے قول ثابت، ایک کمپلیٹ سینٹنس، ایک آخرت میں جنت کے حصول کا ایک واحد راستہ، یہ قول ثابت ہے. یثبت اللہ الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اس قول ثابت پر ثابت قدم رکھا فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی. یہ نہیں ہو سکتا کہ بندہ دنیا کی زندگی میں تو اس قول ثابت پر ثابت قدم رہا اور دنیا سے جاتے وقت بھی اس کا ایمان سلامت تھا، اور قبر میں گیا تو اس کا ایمان زائل ہو گیا. نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ میرا رب عز و جل ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یضیع اجر من احسن عملا. اللہ تبارک و تعالی کسی بھی نیکی کرنے والے کے عمل کو اور اس کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. تو جس نے اپنی زندگی مسلمانوں کی طرح مسلمانوں کے ساتھ ایمان کی حالت میں گزاری اور اپنے ایمان کی فکر کرتا رہا اور اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے دعائیں کرتا رہا، مرتے وقت اس کو کلمہ طیبہ نصیب ہوا یا ایمان کی حالت میں دنیا سے گیا، اس کے لیے یہ آیت ہے کہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو قول ثابت پر ثابت قدمی عطا فرمائی ہے اس جہاں میں بھی اور اس جہاں میں بھی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں وہ نصیب فرمائے. تو بڑی مبارک حدیث ہے. اگرچہ جو چیپٹر ہے وہ تو اس کا تعلق عذاب قبر سے ہے، لیکن جو ابتدا ہوئی ہے وہ بڑی خوشائن ابتدا ہے. بڑی مبارک بات ہے کہ جب ایمان والے کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اسے اللہ تبارک و تعالی سوالوں کے جوابات بھی عطا فرماتا ہے، اس پر اپنی رحمت بھی فرماتا ہے. مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی پہچان بھی عطا ہوتی ہے. جبھی تو وہ کہتا ہے کہ نبی یہ تو میرے نبی ہیں، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اور سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس واقعے کی اور اس بات کی کتنی خوبصورت تشریح اپنے اس شعر میں کی ہے کہ قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں، ارے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. تو جس آقا کریم علیہ السلام کا ساری زندگی کلمہ پڑا ہے اور جس مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی روزے کی حاضری کو دل تڑپتے رہے ہیں اور ان کی یاد میں آنکھیں بہتی رہی ہیں اور ان پر درود و سلام پڑھتے ہوئے زبانیں تر رہی ہیں اور ان کی یاد میں عشق مچلتا رہا ہے اور ان کے روزے کی حاضری کو دل کرتا رہا ہے، میرے ان آقا کریم علیہ السلام کہ جن کی یاد میں بندے نے زندگی گزاری ہے، بھلا کیسے وہ قبر میں اپنے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھول سکتا ہے. بلکہ آپ علیہ السلام بھی اپنے اس امتی کو، اپنے اس چاہنے والے کو یاد رکھتے ہیں اور اسے اس کے نام سے پہچانتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں وہ درجہ نصیب کرے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اللہ تعالیٰ ہم کو نصیب فرمائے. اگلی حدیث ہے عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان العبد اذا وضع في قبره وتولى عنه اصحابه انه ليسمع
قرع نعالهم أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلى الله عليه وسلم فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله فيقال له انظر إلى مقعدك من النار قد أبدى لك الله به مقعدا من الجنة فيراهما جميعا. وأما المنافق والكافر فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس فيقال له لا دريت ولا تليت ويضرب بمطارق من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين متفق عليه ولفظه للبخاری. یہ ایک طویل حدیث ہے اور اس حدیث پر بھی امام بخاری اور امام مسلم دونوں کا اتفاق ہے، مگر مصنف کہتے ہیں کہ وَلَفْظُهُ لِلْبُخَارِي، یہاں جو الفاظ بیان ہوئے حدیث کے یہ امام بخاری کے الفاظ ہیں۔ اور وہ حدیث کیا ہے؟ یہی حدیث ہے وہ کہ ان العبد اذا وضع في قبره، جب بندہ اپنی قبر میں رکھا جاتا ہے، وتولى عنه اصحابه، اور جب اس کے اصحاب، اس کے دوست، اس کے چاہنے والے، اس کے رشتہ دار، تولى عنه اصحابه، جب اس کے رشتہ دار اور اس کے اصحاب اور اس کے دوست اور اس کی اولاد وہاں سے پلٹتے ہیں، وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نَعَالِهِمْ، تو وہ ان چلنے والوں کے چپل کی اور جوتوں کی آواز تک سنتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد سننا کیسے ممکن ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیکھیے، اس حدیث کو امام بخاری نے بیان کیا، امام مسلم نے بیان کیا، انس بن مالک اس کے راوی، بیہقی میں یہ حدیث موجود ہے، سنن کبریٰ میں موجود ہے، اور یہ حدیث صحیح حدیث ہے کہ جب کسی بھی بندے کو، اب یہاں اس کی تفصیل نہیں ہے کہ ایمان والا یا کافر یا منافق یا فاسق، کوئی بھی شخص، ان العبد اذا وضع فی قبرہ، جب بندے کو قبر میں رکھا جاتا ہے، وتولى عنه اصحابه، اور جب اس کے اصحاب وہاں سے چلتے ہیں، وانه ليسمع قرع نعالهم، تو وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ آگے سنیے، یاتیہ ملکان، اب دو فرشتے آتے ہیں، فیقولان، اور وہ کہتے ہیں، ما كنت تقول في هذا الرجل، تم اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کروایا جاتا ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ ان کے بارے میں کیا کہتے ہو۔ اس حدیث میں فقط اس تیسرے سوال کا ذکر ہے، ورنہ سوالات تین ہوں گے، من ربک، ما دینک، اور ما كنت تقول في حق هذا الرجل۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيَقُولُ، جو ایمان والا ہے وہ تو کہے گا آمنت انہ عبد اللہ ورسول، میرا ایمان ہے کہ یہ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں، یہ میرے آقا و مولا ہیں، یہ میرے رسول ہیں، میرے نبی ہیں جن کا میں نے کلمہ پڑھا ہے۔ فَيُقَالُ لَهُ انظُرْ إِلَى مَقْعَدِكَ فِي النَّارِ، پھر اس کو کہا جائے گا، جب تینوں سوالات کے وہ جوابات دے دے گا، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی پہچان ہو جائے گی، تو اس کو اب جہنم دکھائی جائے گی۔ انظر الی مقعدک فی النار، اس کو دکھایا جائے گا، دیکھ یہ ہے جہنم، اگر تو اپنے سوالات کے جواب میں ناکام ہوتا تو یہ تیرا ٹھکانہ تھا۔ پھر اس کو دکھایا جائے گا، قد ابدى لك اللہ مقعدا فی الجنہ، ہاں یہ اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے جنت کا ٹھکانہ کر دیا ہے۔ اے سبحان اللہ، کیا خوش آئین لمحہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی کہ فرشتے پہلے اسے جہنم دکھائیں گے، اور جہنم کی کھڑکی کھلے گی، جہنم دکھائی جائے گی، اور کہا جائے گا کہ دیکھ اگر تو اپنے سوالوں کے جوابات میں ناکام ہوتا، اگر تجھے تیرے رب کی پہچان نہ ہوتی، اگر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو نہ پہچان پاتا، اگر جواب نہ دے پاتا، تو یہ تھا تیرا ٹھکانہ۔ لیکن چونکہ تو نے جوابات دے دیے، نبی پاک علیہ السلام کی پہچان تو نے کر لی، تو یہ ہے تیرا ٹھکانہ جنت میں۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ قیامت تک روزانہ جنت اس پر پیش کی جاتی ہے، ابھی وہ حدیث آئے گی مشکوٰۃ شریف کے اندر ہی وہ حدیث ہے، آپ بھی دیکھیں گے وہ حدیث اگر وقت نے اجازت دی، کہ وہ روزانہ اسے جنت دکھائی جاتی ہے کہ یہ ہے تیرا ٹھکانہ، یہ ہے تیرا گھر، یہ ہے تیرا محل، یہاں تجھے جانا ہے۔ رہے قبر میں، لیکن اسے قبر میں ہی
جنت کا لطف آنا شروع ہو جاتا ہے کہ وہ روزانہ اپنے محل کی اور اپنے گھر کو وہ دیکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بے حساب جنت میں داخلہ عطا فرمائے اور ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ اس کے بعد جو حدیث ہے ارشاد ہوتا ہے پچھلی حدیث میں ایک بات رہ گئی کہ اگر وہ منافق ہو اور کافر ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وَأَمَّا الْكَافِرُ أَوِ الْمُنَافِقُ فَيَقُولُ لَا أَدْرِي، اور اگر وہ کافر ہو یا منافق ہو تو کہتا ہے لا ادری، میں تو نہیں جانتا، مجھے نہیں پتا، كُنْتُ أَقُولُ مَا يَقُولُ النَّاسِ، میں تو وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے۔ تو اس کو کہا جائے گا فَيُقَالُ لَا دَرَيْتَ وَلَا تَلَيْتَ، تو نے نہ پہچانا اور نہ قرآن پڑھا، نہ تو نے قرآن کی تلاوت کی اور نہ تو نے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچانا، پھر کیا ہوگا؟ وَيُضْرَبُ بِمَطَارِقَ مِنْ حَدِيدٍ، اب لوہے کے ہتھوڑوں سے اس کو مارا جائے گا۔ یضرب بمطرقۃ من حدید، یہاں مطرقۃ کا لفظ ہے اور میرے پاس جو لفظ ہے وہ مطارق کا لفظ ہے، ایک ہی بات ہے، مطارق مطرق کی ہی جمع ہے۔ بمطرقۃ من حدید، اسے حدید یعنی لوہے کے جو ہتھوڑے ہیں ان سے مارا جائے گا۔ اور وہ کیسے ہوں گے؟ اور جب وہ ہتھوڑے سے مارا جائے گا تو وہ بندہ چیخے گا، فَيَصِيحُ صَيْحَةً، وہ اتنی زوردار آواز میں چیخے گا، وہ کافر، وہ منافق، وہ فاسق، اتنی زوردار آواز میں وہ چیخے گا کہ انسان اور جنات کے علاوہ، ثقلین کہتے ہیں انس اور جن کو، انسان اور جنات کے علاوہ تمام مخلوق کو آواز سنے گی۔ بندہ قبر میں ہے، منو مٹی تلے دفن ہوا ہے، لیکن اس منو مٹی تلے جب کوڑا پڑے گا اور وہ لوہے کا کوڑا پڑنے کے بعد اس کی جو چیخ ہوگی، اس چیخ کی کیفیت یہ ہوگی کہ انس و جن کے علاوہ تمام لوگ وہ چیخیں گے، تمام لوگ وہ چیخ سنیں گے، تمام مخلوقات وہ چیخیں سنیں گی۔ الامان والحفیظ، الامان والحفیظ، اللہ تبارک و تعالی محفوظ رکھے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه آخری حدیث۔ اگلی حدیث میں ارشاد ہوتا ہے ان احدکم اذا مات عرض علیہ مقعده بالغداة والعشی، کہ تم میں سے جب بھی کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے، عرض علیہ مقعده، تو اس پر اس کا جو مقعد، اس کا جو ٹھکانہ ہے، بالغداة والعشی، صبح شام اس پر پیش کیا جاتا ہے۔ ان كان من اهل الجنة فمن اهل الجنة وان كان من اهل النار فمن اهل النار، يقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله اليه يوم القيامة۔ اس حدیث کو عبداللہ بن عمر نے روایت کیا، محدث امام مسلم ہے اور صحیح مسلم میں اس حدیث کو بیان کیا گیا۔ اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ جب بندے کا انتقال ہو جاتا ہے، وصال ہو جاتا ہے، ایمان والا ہو یا فاسق ہو یا کافر ہو یا گناہ گار ہو، جو بھی شخص ہے، تو ہر شخص چاہے وہ جنتی ہو چاہے وہ دوزخی ہو، روزانہ اور دن میں 2 وقت یعنی صبح و شام اسے اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے یا اس پر اس کا ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے۔ اگر وہ جنتی ہے تو اس کو جنت دکھائی جاتی ہے، اور اگر وہ دوزخ سے ہے تو اس کو دوزخ دکھائی جاتی ہے۔ اگر وہ دوزخی ہے تو اس کو جہنم دکھائی جاتی ہے، اور اگر وہ جنتی ہے تو اس کو جنت دکھائی جاتی ہے۔ اب سوال یہ ہے یہاں پر کہ میں ان حدیث سے یہ سمجھا کہ قبر میں سوالات ہوتے ہیں، حق، قبر میں 2 فرشتے آتے ہیں منکر نکیر جو سوالات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو جوابات دیے جاتے ہیں، اگر جواب دے دیے تو آسانی ہے، جواب نہ دیے تو کوڑوں سے مارا جاتا ہے۔ اس کوڑے سے مارنے پر جو چیخیں نکلتی ہیں اس کو جن و انس کے علاوہ سب لوگ سنتے ہیں۔
یہاں سوال یہ ہوتا ہے، یا جو لوگ سوال کرتے ہیں وہ یہ کہ کیا جو عذاب قبر ہے وہ جسم کو ہوتا ہے یا روح کو ہوتا ہے؟ عذاب قبر جسم کو ہے یا روح کو ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو کیا قبر اس کے لیے جنت بنا دی جاتی ہے، یا جو یہ آتا ہے کہ قبر تا حد نظر وسیع کر دی جاتی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اور جس جسم کو ہم نے دفنایا ہے عذاب اور سزا اور جزا اس کے ساتھ ہے یا اس روح کے ساتھ ہے جو عالم ارواح میں روح تھی، اور قیامت کے دن جو اٹھایا جائے گا تو کیا وہ روح اٹھے گی یا جسم اٹھے گا یا دونوں اٹھیں گے؟ اس کا کیا سلسلہ ہوگا؟ اور خاص طور پر جو قبر کا معاملہ ہے وہ کس کے ساتھ ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ روح جب جسم سے جدا ہوتی ہے تو نیک لوگوں کی روح آسمانوں کو یا اعلیٰ علیین کو جاتی ہے، جنت کی سیر کرتی ہے، زمزم پہ جاتی ہے، خانہ کعبہ پہ جاتی ہے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے روزے پہ حاضر ہوتی ہے، جہاں اللہ چاہتا ہے وہ جاتی ہے۔ اور جو بروں کی روحیں ہیں وہ اسفل السافلین میں جاتی ہیں، جہنم میں جاتی ہیں اور بری جگہوں پر جاتی ہے، یہ بروں کی روحیں ہوتی ہیں۔ اب عذاب جو ہے وہ روح اور جسم دونوں کو ہوتا ہے، عذاب بھی اور سزا بھی اور جزا بھی۔ اگر جزا ملتی ہے، انعام ملتا ہے، ریوارڈز ملتے ہیں، فائدہ ملتا ہے اور برکت ملتی ہے، رحمت ملتی ہے، لطف ملتا ہے، کرم ملتا ہے، تو وہ لطف اور کرم کا جو مزہ ہے وہ جسم بھی محسوس کرتا ہے اور وہ روح بھی محسوس کرتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جسم ایک عام جسم کی طرح 3 مہینے 6 مہینے 9 مہینے سال میں جو ہے وہ سڑ جائے گا اور جو جسم اب ختم ہو گیا اور جتنے بھی انعامات ہیں اور اکرامات ہیں وہ سارے کے سارے روح کو ہو رہے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں، روح کو تو انعام ہوتا ہی ہوتا ہے مگر جسم کو بھی انعام ہوتا ہے اور جسم بھی اس انعام کا لطف محسوس کرتا ہے۔ کیا ہم نہیں دیکھتے کہ 65 سال کے بعد، 66 برس کے بعد، 70 برس کے بعد، 80 برس کے بعد قبریں کھلتی ہیں اور ان کے جسم سلامت ہوتے ہیں؟ ہم نے انہیں دفنایا ہوتا ہے اور ان کے ہاتھ سیدھے ہوتے ہیں، مگر کسی وجہ سے اگر قبر کھل جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہوتے ہیں۔ کیا ہم نے نہیں دیکھا؟ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ 5 6 سال کے بعد جو قبر کھلی ہے تو اس میں جسم سلامت رہا۔ تو روح اور جسم دونوں کو ہی اس کا فائدہ ملتا ہے۔ ہمیں نظر کیوں نہیں آتا اگر کسی کی قبر کھل جائے تو ہم تو دیکھتے ہیں مٹی کی قبر ہے، بندہ لیٹا ہوا ہے، کفن پہنا ہوا ہے، اس لیے کہ یہ ہے عالم برزخ، اور برزخ کا مطلب ہی آڑ ہے۔ اب دنیا کی نظروں سے اللہ نے چھپا دیا کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ اس کی ایک مثال آپ یوں سمجھیں کہ جس طرح ایک شخص اپنے بستر پر لیٹا ہوا سو رہا ہوتا ہے اور وہ کوئی خطرناک یا ڈراؤنی خواب دیکھ رہا ہوتا ہے، تو اس کے برابر میں اس کی زوجہ کو بھی نہیں پتہ چلتا کہ اس نے کیا خواب دیکھا ہے۔ اس کے برابر میں کسی شخص کوئی بھی لیٹا اس کو نہیں پتہ چلتا کہ اس نے خواب کیا دیکھا، حالانکہ خواب میں اس کا ستیہ ناش ہو چکا ہوتا ہے، خواب میں اس کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی ہوتی ہے، بلکہ بعض اوقات وہ اٹھنے کے بعد بھی وہ تکلیف اپنے جسم میں محسوس کرتا ہے۔ تو جسم پر گزر رہی ہوتی ہے کیفیت، مگر دیکھنے والا ناواقف ہوتا ہے کہ ہو کیا رہا ہے۔ یہ ایک مثال دی میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے۔ عذاب قبر کا معاملہ یا جزائے قبر کا معاملہ اس سے مختلف ہے، لیکن اس مثال کے ذریعے سمجھنا آسان ہوگا کہ وہ جو جسم ہم نے قبر میں لٹایا ہے اس پر جزا اور سزا مرتب ہو رہی ہے، لیکن دنیا کی آنکھوں سے وہ اللہ تعالیٰ نے چھپا دیا ہے، ہو رہا ہے۔ کبھی کبھی وہ دنیا کی نگاہوں میں ظاہر بھی کر دیا جاتا ہے، جیسے کسی کی قبر میں آگ بھڑک اٹھی، کسی کی قبر کو بند کیا مگر بعد میں کسی وجہ سے قبر کھولنی پڑی تو اندر سے سانپ نکلے، اندر سے بچھو نکلے، اندر سے آگ نکلی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے اور کبھی ایسا نہیں بھی ہوتا، کیونکہ یہ برزخ کا معاملہ ہے اور برزخ کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں کی آنکھوں سے پردہ کر دیا۔ اب جو ہو رہا ہے وہ اس کے اندر اس کی محسوس اس کے اندر جو محسوسیت ہے، جو احساس کرنے کی طاقت ہے، اس کے اندر ہو رہا ہے۔ روح کو عذاب ہو رہا ہے یا جو یہ شخص لیٹا ہے وہ اس عذاب کو محسوس کر رہا ہے مگر دنیا والوں کو نظر نہیں آ رہا۔ یہی معاملہ جنتی کا ہے، نیک آدمی کا، کہ ہم نے لٹایا اس کو، وہ بڑے سکون سے، بڑے آرام سے، بڑے مزے سے لیٹا ہے، ہمیں تو کوئی جنت نظر نہیں آ رہی، ہمیں تو کوئی باغ نظر نہیں آ رہا، ہمیں تو کوئی پھول نظر نہیں آ رہا، مگر وہ باغات میں ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ اس کا لباس جنتی کفن سے تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ تو کہاں ہے جنتی کفن؟ وہی سفید کپڑا جس میں ہم نے دفنایا تھا، ہمارے دیکھنے میں وہی ہے، حقیقت حال کچھ اور ہے، حقیقت میں کچھ اور ہے، کیونکہ یہ ہے برزخ، اور برزخ کا مطلب ہی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں کی آنکھوں سے آڑ کر دی۔ تو جسم اور روح دونوں کو ہی عذاب قبر ہوتا ہے یا ثواب، اگر ثواب ملنا ہے، جزا ملنی ہے، فائدہ ملنا ہے تو وہ بھی دونوں کو ہی ہوتا ہے۔
قیامت کے دن جب اٹھے گا تو کون اٹھے گا؟ کیا صرف روح نے کھڑا ہونا ہے یا روح اور جسم دونوں نے؟ تو اس کا جواب بھی یہی ہے کہ قیامت کے دن روح اور جسم دونوں نے ہی دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی روح کو اسی کے جسم میں واپس فرمائے گا. کیونکہ اللہ نے کافروں کا یہی تو اعتراض تھا. کافروں کو کہنا تھا کہ ایک بار مرنے کو جب مر گئے اور قبر میں چلے گئے اور ہم مٹی اور قبر جو ہے وہ مٹی اور مٹی سے مل کے ختم ہو گیا, کچھ بھی باقی نہ رہا, 5-10 سالوں میں تو کوئی نشان بھی باقی نہ رہا, تو اب کون کیسے اٹھا سکتا ہے؟ یہی اسی انکار سے تو انکار قیامت شروع ہوا. اسی انکار سے بندے نے, انسان نے روز جزا کا انکار کیا. اسی انکار کی وجہ سے بندے نے جنت کا انکار کیا, دوزخ کا انکار کیا کہ جناب جب مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ممکن ہی نہیں ہے, تو جب ممکن ہی نہیں ہے تو قیامت کیسی, اور قیامت نہیں تو جنت کیسی, اور جنت نہیں تو دوزخ کیسی, اور میزان عمل کیا اور پل صراط کیا, تو تمام کی تمام چیزوں کا اس نے انکار کر دیا اس ایک بنیادی انکار کی وجہ سے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اس جسم نے نہیں اٹھنا. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں اس کا جواب دیا, قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ, وہی زندگی دے گا جس نے پہلی بار پیدا کیا تھا. ہاں, جس نے پہلی بار پیدا کیا تھا وہی دوبارہ زندگی دے گا. اور جس طریقے سے اسی متعلق گفتگو ہماری پیر کے درس قرآن میں بھی ہوئی, مجھے ابھی یاد آیا, توجہ گئی کہ اس پر ہماری ایک کافی گفتگو جو ہے وہ پیر کے درس قرآن میں ہو چکی ہے. تو موضوع چلا تو میں نے اس بات کو یہاں ذکر کر دیا کہ قیامت کے دن بھی جو بندہ اٹھے گا وہ روح اور جسم دونوں کے ساتھ اٹھے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ اس کے جسم کو بنائے گا اور دوبارہ روح اس کے جسم میں لوٹائی جائے گی. اور چونکہ یہ دنیا میں آیا تھا ایک امتحان دینے کے لیے, وہ امتحان روح اور جسم دونوں کا تھا, اور جب قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو اسی روح اور جسم کے ساتھ پیش ہوگا. اگر جنت میں جائے گا تو اسی روح اور جسم کے ساتھ جنت میں جائے گا, اور اگر دوزخ میں جائے گا تو اسی روح اور جسم کے ساتھ جائے گا. اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے اور پروردگار عز و جل ہمیں بلا حساب داخل جنت فرمائے اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شفاعت سے بہرامند فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اگر آپ کوئی سوال پوچھنا چاہیں, کوئی سوال اپنے نظر میں یا پوچھنا چاہیں. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا کریم یا ربنا یا ربنا یا ربنا. اے مالک کریم, اے پروردگار عالم, اے ہم غریبوں کے سر پر عزت کا تاج رکھنے والے مولا, اے گناہوں کے باوجود بھی نوازنے والے پروردگار, ہماری کوتاہیوں اور غلطیوں پر پردہ پوشی کرنے والے ہم. یا ستار العیوب, یا ستار العیوب, یا ستار العیوب, ستر عیوبنا بسترک الجمیل یا اللہ. پروردگار ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے. اے اللہ ہماری بے حساب مغفرت فرما اور ہم سے سدا کے لیے راضی ہو جائے. یا العالمین ہمیں بخش دے یا رب, بخش دے, بخشے وہ کا صدقہ بخش دے, مغفوروں کا صدقہ قبول کر لے. الہی ہماری خاطر مغفرت فرما. الہی ہم سے سدا کے لیے راضی ہو, ایسا راضی ہو کہ کبھی ناراض نہ ہو. الہی العالمین ہماری دنیا اور آخرت دونوں کو بہتر فرما. الہی جب تک جیے ایمان کی سلامتی کے ساتھ جیے, اور جب وقت وصال ہو زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو, مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا دیدار عطا ہو, اور جب قبر میں جائیں الہی الہ العالمین ہمارے لیے قبر کا معاملہ آسان کرنا. ہم نے سنا ہے, ہم نے پڑھا ہے کہ جس کی پہلی منزل مشکل میں ہوئی اس کی اگلی ساری منازل مشکل میں ہے, اور جس کی یہ پہلی منزل آسان ہو گئی اس کی اگلی سب منزلیں آسان ہیں. میرے پروردگار ہماری اس قبر کی منزل کو آسان, اے اللہ ہماری اس قبر کی منزل کو آسان کر. سوالوں کے جوابات ہماری زبان پہ جاری کر دینا. مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی پہچان عطا کرنا. آقا کریم علیہ السلام کی قدموں سے لپٹنا نصیب کرنا. الہی قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں میں گروں, اگر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں, اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں, ارے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دلربا کے واسطے. نبی پاک علیہ السلام کی پہچان عطا کرنا, نور مصطفیٰ سے ہماری خبروں کو منور کرنا. یا رب
اندھیری قبر کا دل سے نہیں نکلتا ڈر، کروں گا کیا جو تو ناراض ہو گیا یا رب۔ الہی اگر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، اگر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، ہائے میں نارے جہنم میں جلوں گا یا الہی نہ ناراض ہونا، الہی نبی ہم سے ناراض نہ ہو میرے مالک، اور ہماری قبر کی منزلیں آسان کرنا، الہ العالمین قبر کے سوالات میں آسانی کرنا، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی پہچان عطا ہو، نور مصطفیٰ سے قبر روشن ہو، ہماری قبر میں جنت کی کھڑکی کھلے، ہمارے کفن جنتی کفن سے تبدیل ہو، ہمارے جسم قبر میں سلامت رہیں، ہم قبر میں بھی تلاوت قرآن کریں، الہ العالمین ہمیں سلامت رکھنا یا رب، ہمیں سلامتی عطا کرنا یا رب، الہ العالمین تجھے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا واسطہ ہمارے والدین کو سلامت رکھ، ہمارے والدین کی خیر فرما، ان کا سایہ شفیق، ان کا سایہ عاطفت ہمارے سر پر دراز ہو، ان کی ہر مشکل کو آسان کر، انہیں درازی عمر بالخیر عطا کر، ان کی ہر تکلیف دور کر، الہ العالمین ان کے درجات بلند کر، ان کے صدقے ہماری مغفرت فرما، ان کی مغفرت فرما، ہمارے بچوں کی مغفرت فرما، ہمارے بہن بھائیوں کی مغفرت فرما، الہی ہمارے بہن بھائیوں کی خیر فرما، ہمارے اہل و عیال کی خیر فرما، ہمارے دوست احباب کی خیر فرما، ہم الہ العالمین اس زوم کی میٹنگ میں شریک ہونے والوں کی خیر فرما، درس میں شریک ہونے والوں کی خیر فرما، دعا میں شریک ہونے والوں کی خیر فرما، غیب کے خزانوں سے عطا فرما، الہ العالمین سب کی جھولیاں بھر دے، سب کو رزق حلال طیب عطا کر، سب کو حرام سے بچا، نمازوں کی پابندی ملے، عشق رسول کی دولت ملے، الہ العالمین تہجد کی لذت ملے، الہی عبادت کا نور ملے، گناہوں سے بچتے رہیں، الہی ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، انہیں نیک راہ پر استقامت عطا فرما، اے اللہ صلاۃ والسلام پڑھنے والا بنا، بے اولادوں کو نیک اولاد عطا کر، بے چینوں کو چین عطا کر، بے سکونوں کو سکون عطا کر، بے قراروں کو قرار عطا کر، جو جس چیز پر سوالی ہے عافیت کے ساتھ، خیر کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ اسے چیز مقدر فرما، جو کہوں مجھے یہ عطا ہو پڑھتا ہو وہ دے کے ہمیشہ میرے گھر پر کا بھلا ہو، مٹی نہ ہو برباد پس مر کے لائی، جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو، الہ العالمین بار بار مکہ مدینے کی بات اب حاضری نصیب فرما، حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرما، حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرما، والدین کے ساتھ پیر و مرشد کے ساتھ حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرما، الہ العالمین مدینے کی بعد اب حاضریاں نصیب ہو، الہی الہ العالمین ہمیں باطنی بیماریوں سے بچا، الہی ظاہری بیماریوں سے بچا، الہ العالمین جو کینسر کے مرض میں مبتلا ہے شفا عطا کر، کرونا میں تکلیف میں ہے شفا عطا کر، جو جس تکلیف میں ہے مولا اس تکلیف کو دور کر، بیماروں کو شفا عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، جن کے بچوں میں کوئی بیمار ہے اللہ انہیں بھی شفا عطا فرما، الہی اگر طبیبوں نے لا علاج کہہ دیا، الہی تو سب شکر کرنا واسطے والا ہے، پروردگار تو شافی الامراض ہے، یا شافی الامراض یا شافی الامراض یا شافی الامراض، اشفی مرضانا یا اللہ، اشفی مرضانا یا اللہ، اشفی مرضانا یا اللہ، الہ العالمین اس وقت جس بچے کا میں نے تصور کیا ہے جو بیچارہ ذہن کی تکلیف میں مبتلا ہے، پروردگار اسے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمایا، ان کے والدین کو صبر عطا کر، ان کے والدین کی اس مشکل کو آسان کر، اس بچے کو صحت کاملہ عاجلہ پہلے سے بہتر صحت عطا فرما، علم نافع عطا فرما، عمل صالح عطا فرما، اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، درازیوں پر بالخیر عطا کر، الہی یہ دعائیں ہم سب کے بچوں کے حق میں، ہم سب کے حق میں قبول فرما، اللہم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلى الله على النبي الامي واله صلى الله عليه وسلم، صلاة وسلاما عليك يا رسول الله، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم